اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، قرآن پاک ہم سمجھنے والے بن جائیں اور درست طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، اپنی اس سورہ مبارکہ کا تعارف شروع کرنے سے پہلے ابتداً درود پاک کی فضیلت، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام میں بطور خاص کسی ایک سورہ مبارک اور اس کا کچھ پس منظر وہ شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں وہ مکی ہیں اور کئی صورتیں مدنی ہیں، یعنی بکثرت صورتیں، اور ان کی تعداد 86 بیان کی گئی جو کہ مکی صورتیں ہیں، اور بقیہ مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کے اندر بکثرت توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے اور قرآن پر ایمان لانے کے حوالے سے، قرآن اللہ کا کلام ہے اس پر، اور پھر مرنا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور آخرت کے حوالے سے مکی صورتوں کے اندر بکثرت اس پر کلام ہوا ہے۔ مدنی صورتوں میں بکثرت احکامات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ڈیٹیل اور تفصیل سے، اگرچہ مکی زندگی میں بھی نماز تھی، مگر اسی نماز کے اوصاف، متقین کے اوصاف، یا دیگر کہیں کہ ایک ایک چیز کی وضاحت اور ڈیٹیل، یہ کئی پھر ایسی وضاحتیں آئیں جو مدنی صورتوں میں موجود ہیں، اور بکثرت اس میں احکامات بھی موجود ہیں۔ مکی صورتیں جو ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا، اور مدنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوا، یہ ابتدائی ایک تمہیدی گفتگو ہے، اور ہر مسلمان کو قرآن مجید کے حوالے سے یہ چیزیں جاننی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے۔ آج ہم کچھ سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین پر گفتگو کریں گے۔ سورہ طٰہٰ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک سورت سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ایک نام ہے، طٰہٰ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر ہی اس سورت کا نام وہ طٰہٰ ہوا۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کے اوپر تفصیلی ڈیٹیل اس کے سبب نزول اور شان نزول کے حوالے سے کی۔ خلاصہ جس کا یہ تھا کہ مشرکین نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور طویل طویل نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو وہ خود آپس میں اور یہ گفتگو کرنے لگے، اور یہ یوں ایک طرح کے اعتراض کرنے لگے کہ یہ ہمارے دین کو، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے پر، بتوں کی بت پرستی کرنے پر، کسی اور چیز کی پوجا کرنے پر یہ ہمیں منع کرتے ہیں، اور خود یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت میں ان کو مشقت بھی ہے، یہ تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے گمان سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک نے یہ سورہ پاک کو نازل کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے، جن کی مراد اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے۔ فرمایا گیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، جو ڈر والا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو یوں
اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت نازل کی اور یہ ان کو جواب بھی مل گیا ایک طرف، اور یہ ایسی مبارک صورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زمانے کفر میں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور آپ کی بہن کے پاس جو ان کو تلاوت پڑھائی جا رہی تھی تو اس وقت یہ موجود تھی، تو یہ آیتیں ہی انہوں نے پڑھ کر جب ان کو سنائی ہے، انہوں نے خود طہارت کر کے جب آیتیں پڑھی تو پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو سورہ طٰہٰ یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی بڑی مبارک صورت، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے پاس بھیجا، آپ نے اپنی دعائیں مانگی، زبان کی لکنت ختم ہو جائے، بھائی ہارون وہ میرا وزیر بن جائے، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ تو یوں یہ مضامین بھی اس میں موجود ہیں اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 55 سے کچھ آگے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا اور ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ زمین سے تمہیں بنایا یعنی تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ اصل کے اعتبار سے انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، تو انسان کی ابتدا، ابو البشر آدم علیہ السلام کی ابتدا، آغاز، تخلیق وہ مٹی سے، یعنی یوں اس کو مٹی کو گوندا گیا اور جیسے گارا بنتا ہے، اور اس طرح آپ علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی اور یوں آپ کی تخلیق ہوئی۔ تو یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا اور اسی میں ہی ہم داخل کریں گے، یعنی مرنے کے بعد تدفین ہونی ہے تو مٹی میں ہی جانا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم اٹھائیں گے دوبارہ پھر، یعنی قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا، حشر ہوگا، وہ بھی مٹی سے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ ایک اس طور پر عقیدہ بھی بیان ہو گیا کہ مرنا بھی برحق اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانا بھی برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی برحق ہے۔ اور ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے ان کلمات میں یہ نقطہ بھی ہے کہ انسان جہاں تدفین ہوتی ہے وہی جگہ ہے کہ جہاں کی مٹی اس کی اصل میں استعمال ہوئی، جہاں اس کی تدفین ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا اسی سے ہم نے پیدا کیا، اسی میں داخل کریں گے، لوٹائیں گے اور اسی سے اٹھائیں گے۔ تو مٹی وہ ایک ہی جگہ کی ہے جو اس کی تخلیق میں بھی اور اس کی قبر میں بھی، قبر وہی ہے جہاں کی مٹی اس کی تخلیق میں استعمال ہوئی، جہاں کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا۔ علماء کرام نے بڑی لطیف بات لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزار مبارک، آپ کا مزار مبارک جائیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ، پھر حضرت عمر ساتھ، ایک ہی حجرے میں ان کی تدفین ہوئی ہوئے، تو کہا کہ ان کے خمیر میں بھی، یعنی جو مٹی شروع، یعنی اسی حجرے کی وہ مٹی جو ان کی تخلیق میں ہے اور اسی مٹی کی طرف لوٹا دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ایک باریک نقطہ سا بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ ہمیں اپنی موت کی بھی یاد دلائے گی، اور ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ مستحب عمل ہے کہ جب آپ مٹی ڈالیں تو قبر پر جب تختے لگا دیے جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، تو یہ کہنے منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ ڈالنے کا طریقہ بھی کہا کہ دونوں ہاتھوں سے مٹی دونوں ہاتھوں سے قبر کے اور اس کے اوپر یوں ڈالے، منہا خلقناکم۔ پھر دوسری بار لیں، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یوں مستحب عمل ہے کہ میت کے اس کے سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے آدمی اس طرح 3 مرتبہ یہ مٹی ڈالے اور یہ کلمات کہتا رہے۔ ناظرین کرام، اس کی کچھ آیات پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، زبان کی لکنت کو دور فرما دے، اور ہارون میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، تو اللہ پاک نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی، ان کا سینہ بھی کھول دیا، اور جو ان کی التجائیں تھیں، دعائیں ہوئیں، قبول ہوئیں۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا،
وہ خود اپنے آپ کو رب کہتا ہے، انا ربکم الاعلی، قرآن میں جو اس کی بات کو قول کو ذکر کیا گیا، یعنی وہ کہتا ہے میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ تو نبیوں کو بھیجا جا رہا ہے اس سرکش کی طرف، فرعون کی طرف، اور حکم کیا اللہ دے رہا ہے سبحان اللہ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرمائے فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ بات اس سے نرمی سے کرنا۔ اللہ اکبر، نرمی سے بات کرنی۔ مفسرین نے لکھا کیوں نرمی سے بات کرنی؟ کہا ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اس نے پالا تھا، پرورش کی تھی، کہا اس کا بدلہ تھا کہ نرمی سے بات کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ اسے نرمی سے یہ بات سمجھانی ہے کہ تیرے پاس سلطنت، بادشاہت، یہ ساری تیری رہے گی، ہمیشہ تو جوان رہے گا، بوڑھا کبھی نہیں ہوگا، یعنی تمام تر دنیاوی جو لذتیں، خواہشات وہ تمہیں مل جائیں گی، تیری سلطنت بھی ہے، جوانی بھی ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس یہ کہ تو ایمان لیا، اللہ کے بندے ہونے کا اقرار کر لے اور اس چیز سے توبہ کر لے۔ جب نرمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تو وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، راضی بھی ہو گیا۔ اب اس نے کوئی بھی فیصلہ وہ حامان سے، اپنے وزیر سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ وہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی وہ وہاں نہیں تھا، بعد میں جب حامان سے اس نے کہا کہ مجھے یوں موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں اور اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور مجھے کہتے تو بھی ایمان لیا، تو تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ مجھے تو اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائی۔ تو حامان نے کہا کہ میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، اور ہم تمہیں خدا بنا رہے ہیں، رب بنایا ہوا ہے، اور وہ تمہیں بندہ بنا رہے ہیں، ہم تمہیں معبود کہتے ہیں اور وہ تمہیں عابد بنا رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یوں یہ ایمان نہیں لایا۔ استغفر اللہ۔ بعض اوقات آدمی خود تو کچھ ارادے کرتا ہے لیکن اس کے ہم نشین، اس کے دوست اسے ایسے اندھیرے میں رکھتے ہیں، گمراہی اور کفر اور شرک میں ڈال دیتے۔ یہی کچھ فرعون کے ساتھ ہوا، خود سمجھنے کی کوشش اس نے کی اور مان بھی گیا ایک طرح کا کہ میں کر لیتا ہوں، لیکن دوست نے، وزیر نے کہا کہ نا 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 نا، تو اسی تکبر میں رہے، فخر میں رہے اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور بالآخر ہوا وہی جب فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بن گئے دریا میں، تو یہ بھی اندر کود پڑا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو پانی برابر ہو گیا۔ کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن اب تو ہو چکا جو ہونا تھا، اب تو وہ موت کا وقت اور وہ عذاب دیکھ چکا ہے، تو اب کی اس کی بات یہ معتبر نہیں۔ تو ناظرین کرام، کبھی اپنے ہم نشینوں کو، اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، دوستوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی کو کس سمت پر لے کر جا رہے ہوتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا فرعون جیسے سرکش کو بھی اگر سمجھانا ہے، تبلیغ کا کام ہے، تو یہ فرمایا جا رہا ہے نرمی سے کرو۔ تو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو انہیں بھی بڑی نرمی سے بات کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کر سختی سے، تو آپ تو اس میں اپنے پیالے میں سوراخ کر دیں گے، اب اس کے اندر کیا رہے گا؟ سب کچھ تو باہر نکل جائے گا۔ تو نرمی کا حکم دیا گیا، فرعون کو بھی سمجھانے کے لیے کہا تو نرمی کے ساتھ سمجھاؤ۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم نرمی سے کیوں نہیں سمجھائیں گے؟ تو اس لیے ان کو بھی نرمی کے ساتھ ہی سمجھانا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی رفیق ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالی نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا، سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا، اور ایک اور لطیف نکتہ علماء کرام نے اس آیت کے تحت لکھا، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے نرمی سے بات کرو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا سبحان اللہ۔ اولیاء صالحین کاملین نے ایک نکتہ بیان کیا، بالخصوص حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ تیری نرمی اس بندے کے ساتھ ہے جو سرکش ہیں،
اور جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، یہ تیری نرمی اس بندے کے ساتھ ہے کہ اس کو کیسے سمجھانا ہے۔ تو جو تیرا بندہ ہے جو تجھے خدا کہتا ہے، اس کے ساتھ تیری نرمی کتنی ہوگی۔ کہا تیری نرمی یہ اس بندے کے بارے میں جو کہتا ہے میں تم میں سے سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ تو اس بندہ مومن کے ساتھ تیری نرمی کتنی ہوگی جو یہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، اور تو ہی خدا ہے، صرف تو ہی خدا ہے اور کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ اس کے ساتھ تیری نرمی کتنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کی رحمت میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جانے لگے تو ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی، تو کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی سے پیش آئے۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگے تو پھر یہی جو ارشاد فرمایا گیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ فطری یہ ایک عمل ہے کہ کسی چیز کا خوف پیدا ہو جانا، یہ توکل کے خلاف نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ سرکش ہے، دشمن ہے، ہم پہ زیادتی نہ کرے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو اللہ پر توکل، بھروسہ یہ بھی ہو، لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی ڈر خوف پیدا ہوا تو وہ توکل کے خلاف نہیں، وہ توکل کے خلاف نہیں۔ جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا توکل کتنا مضبوط ہے، تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے، توکل کے یہ خلاف نہیں کہلائے گا۔ یہ فطری طور پر جو چیز پیدا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اب یہ گئے، بہرحال نصیحت بھی کی، پھر وہ سرکش ہو گیا، اپنے جادوگروں کو بلا لیا، انہوں نے آ کر چھوٹے چھوٹے سانپ زمین پر ڈال دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا ڈنڈا مبارک، سبحان اللہ، جسے اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ ارشاد فرمایا اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ اب یہ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں اور لاٹھیاں یہ زمین پر ڈالی اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے ہاتھ میں نا یہ بھی زمین پر پھینک دو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اب جب پھینکا بڑا اژدہا بن گیا اور وہ ان کو سب سانپوں کو کھا گیا۔ تو جب یہ ہوا تو اب وہ اس خوف سے گھبرا بھی گئے، اور دیکھ بھی لیا انہوں نے کہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ واقعی نبی ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، ان کو یہ یقین ہو گیا یہ نبی کا معجزہ ہے کہ ہمارا جادو ان کے سامنے نہیں چل سکتا، کسی طرح کا بھی کوئی جادو، نظر بندی، کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ سبحان اللہ۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے انہیں پھر دھمکیاں دی کہ تمہاری ٹانگیں کاٹ دیں گے، تمہیں ہم قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو، لیکن ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایمان لائے تو پھر اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جان کی جان جاتی ہے چلی جائے اللہ کے نام پر، لیکن ہم دین موسیٰ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جتنے بھی وہ جادوگر تھے وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، جادوگر ایمان لے آئے، اور جتنے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو بہرحال پھر آگے تفصیل وہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور فرعون بھی اپنے فوجوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ پیچھا کیا، اور آپ نے وہی عصا اسی کو دریا پر مارا اور راستے بن گئے،
اور آپ خیریت کے ساتھ سارے اپنے مومنین کو ساتھ لیے ہوئے نکل گئے، اور فرعون بھی اسی راستے پر جب چلا اپنے سپاہیوں کے ساتھ تو یوں غرق ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ تو یہ اپنے یوں انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا۔ ایک آیت مبارکہ ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو کہ شفاعت سے متعلق ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ فرمایا اور اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کی جسے رحمان نے اجازت دے دی، جسے اللہ اجازت دے دے اور اس کی بات پسند فرمائی، اس کی بات پسند فرمائی۔ ناظرین کرام، شفاعت کے حوالے سے کچھ آیات جب اس طرح کی کوئی پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے قرآن نے شفاعت کو منع کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ڈیٹیل تفصیل قرآن میں ہی موجود ہے۔ اس آیت میں بھی یہی ہے، صرف اتنا اگر پڑھے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ تو پھر یہ خیانت ہوگی، یہ چھپانا ہوگا۔ آپ پوری آیت ہی نہیں پڑھ رہے۔ شفاعت کام نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی، کس کے لیے اور کس کی شفاعت نفع نہیں دے گی؟ اب کوئی آتے کافروں کے، غیر مسلموں کے حق میں، مشرکین کے حق میں، لوگ اس کو بھی لے کے مترگن بیان کر دیتے، حالانکہ شفاعت اللہ فرما رہا ہے نفع نہیں دے گی مگر کس کے؟ الا من اذن له الرحمن، رحمان جس کے لیے اجازت دے گا اس کی شفاعت نفع دے گی، اس کی شفاعت نفع دے گی۔ تو مطلقاً شفاعت کا انکار یہ تو کفر فرمایا گیا، شفاعت کا انکار نہیں ہو سکتا مطلقاً۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اللہ کے نزدیک مگر جو اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے۔ تو اذن اور اجازت سے شفاعت ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا، ہر نبی کے لیے ایک دعائیں، ہر نبی کے لیے ایک دعا جو ایسی مقبول ہوئی، فرمایا میں نے وہ دعا اپنی آخرت کے لیے رکھی۔ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا شفاعت لے لوں، فرمایا میں نے شفاعت لے لی۔ کو شفاعت اہم ہے اور یعنی سب کو شامل ہو سکتی ہے، زیادہ کو شامل ہو سکتی ہے، یہ عام ہے، اس سے عام ہے۔ تو میں نے شفاعت کو حاصل کیا، میں نے شفاعت کو لے لیا۔ مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ سارے نبی جب کہیں گے اذهبوا الی غیری الی غیری الی غیری، تو حضور علیہ السلام کیا فرمائیں؟ انا لہا انا لہا انا لہا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، حضور یہ کہیں گے کہ میں ہوں اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی بھی شفاعت فرمائیں گے اور اولیاء صالحین بھی شفاعت فرمائیں گے، بچے بھی حافظ قرآن شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے جن کے انتقال کر جائیں وہ بھی شفاعت کریں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو جب بچہ شفاعت کرے تو نبی سچا شفاعت کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس لیے عقیدہ درست یہ ہے، شفاعت اس کے لیے جو ایمان والا ہے، جو غیر مسلم کافر ہے اس کے لیے کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ ایمان والے کے لیے شفاعت ہے، اور کرے گا کون شفاعت؟ جس کے لیے اللہ اذن اور اجازت دے گا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے اذن ہے، اجازت ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے مقام محمود؟ فرمایا ہی الشفاع، یہ شفاعت، یہ شفاعت۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کا کچھ خلاصہ ملاحظہ کیا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورۃ الانبیاء کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام